شہر نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن میں ایک شخص نے راہگیروں پر گاڑی چڑھا دی جس سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور کو بعد ازاں ایک پولیس اہلکار نے گولی مار کر زخمی کرنے کے بعد حراست میں لے لیا تھا، جو حکام کے مطابق تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 29 سالہ ازبک نژاد اس شخص کا نام سیفلو ہائپوو بتایا جاتا ہے، جو 2010 میں امریکہ آیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق سائپوو کے پاس امریکی ریاست فلوریڈا کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، لیکن وہ ممکنہ طور پر نیو یارک سے متصل ریاست نیو جرسی میں مقیم تھا۔ تفصیلات کے مطابق نیو یارک کے پولیس کمشنر جیمز اونیل نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ منگل یعنی 30 اکتوبر کی سہ پہر لگ بھگ 3:05 پر ایک شخص ہوم ڈپو نامی معروف امریکی سٹور سے کرائے پر لیا گیا ٹرک مین ہیٹن کے مصروف علاقے میں سائیکلوں کے مخصوص راستے پر چڑھا دیا تھا، جبکہ کئی سائیکل سواروں اور راہگیروں کو کچلنے کے بعد ٹرک ایک اسکول بس سے ٹکرا کر رک گیا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعہ لوئر مین ہیٹن میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی یادگار کے نزدیک پیش آیا۔ اس واقعے پر امریکی صدر سمیت تمام اعلیٰ قیادت نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ امریکی صدر نے اول اس واقعے کو ایک بیمار اور پاگل شخص کا کام قرار دیتے ہوئے اداروں کو کارروائی کا کہا اور کچھ لمحات بعد پھر ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے بعد ہم اسے امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بہت ہو چکی۔ اس طرح نیو یارک کے میئر بل ڈی بلازیو نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا بزدلانہ واقعہ تھا جس میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن میں پیش آنے والا یہ واقعہ اور اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع قابل افسوس اور لائق مذمت ہے۔ اس قبیح فعل کے مرتکب کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح کی وحشت کی کوئی سماج و مذہب کسی صورت اجازت نہیں دیتا، لیکن دنیا کا ہر منصف مزاج شخص عالم حیرت میں سرگرداں ہے کہ اسی سال 2 اکتوبر کو امریکہ کے ہی شہر لاس ویگاس کے میڈلے بے ہوٹل کے نزدیک کنٹری میوزک کنسرٹ میں ایک 64 سالہ مسلح شخص اسٹیفن پیڈک نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک اور 406 سے زائد زخمی ہوئے۔ چونکہ اسٹیفن پیڈک ایک عیسائی شخص تھا، اس لیے امریکہ اور مغربی میڈیا معمول کی رپورٹنگ کے بعد ٹھنڈے پیٹوں اس سارے قصے کو ہضم کر گیا، مگر مین ہیٹن کے حادثے میں ملوث سیفلو سائپوو ایک مسلمان، داڑھی رکھے ہوئے اور ایک مسلم ملک کا باسی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھلونا، خطرناک ہتھیار اور بے ساختہ منہ سے نکلنے والی آواز کو نعرہ تکبیر بنا کر اسے کسی اسلامی عسکری گروپ کے ساتھ جوڑنے اور اسلام کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا یہی میڈیا کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 50 سے زائد افراد کا قاتل اسٹیفن پیڈک جس ہوٹل کے کمرے میں مقیم تھا، وہاں سے متعدد ہتھیار اور اسلحہ برآمد ہوا، لیکن اسے کسی مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، نہ ہی کسی مذہبی حلقے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سیفلو سائپوو سے منسوب ہر ایک چیز کو خطرہ اور اسلام کو بدنام کرنے میں مغربی میڈیا خوب مہارت دکھا رہا ہے۔ گویا امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک اسلام فوبیا اور مسلم دشمنی مبتلا ہے، جس کا اثر ان ممالک میں رہنے والے اور ان ممالک کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والی مسلم کمیونٹی کے مسائل میں اضافے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بلا شبہ اہل مغرب امن و امان کے حوالے سے درپیش ان مسائل کو اسلام دشمنی سے بالاتر ہو کر اپنے معروضی حالات اور نفسیاتی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے حل نہیں کریں گے تو لاس ویگاس، مین ہیٹن اور اس جیسے رونما ہونے والے 20 واقعات وقوع پذیر ہوتے رہیں گے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔